الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تیسرے سپارے کا کچھ حصہ آپ بھائیوں نے اور بہن بیٹیوں نے تلاوت میں سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تیسرے سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فضیلت کو آپ اس کو سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فضیلت ایک ہوتی ہے کلی فضیلت اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ یہ بات بالاتفاق اہل علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کلی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ کچھ خوبیاں آپ میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں، اور جو خوبیاں اس میں ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، یہ ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جزوی اعتبار سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اسی طرح انبیاء آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے؟ 60 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قد بنایا، 60 ہاتھ۔ اب یہ فضیلت ہے ان کی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرم الناس، سب سے زیادہ اکرام والا آدمی۔ اب یہ بھی جزوی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ باپ بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ دادا بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ پردادا بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ مثلا ہواؤں میں سلیمان علیہ السلام اور نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح چرند پرند کی بولیاں سمجھتے ہیں، زبانیں سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام یہ نہیں سمجھتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے۔ کلی اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان فضیلتیں بیان نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی نبی کی ایسی فضیلت بیان کریں کہ جس سے دوسرے نبی کی تحقیر ثابت ہو رہی ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہمارے اسلام میں۔ چونکہ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کی تحقیر نہیں کرتے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ انبیاء کی تحقیر کرتے ہیں، انبیاء کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کون سا ہے؟ اجمالی ایمان ہے۔ اور بالتفصیل مسلمان کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان پر ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی نبی کی مسلمان تحقیر نہیں کرتے، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں تمام انبیاء کی اولاد کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ سید کے الفاظ ہیں۔ سید کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہر بندہ سید ہوتا ہے نا۔ سید کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اپنی قوم کے سارے معاملات، مسائل، مشکلات اپنے کھاتے میں لے لے، ذمہ داری اس کی ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر اپنی قوم کے تمام معاملات، مشکلات، آزمائشیں، اس کو حل کرنے کا درد ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔
اور ایک سید کا معنی یہ ہے کہ سید اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے انسانیت کے اندر جتنی اچھائیاں خصوصیات اور خصلتیں ہیں وہ ساری خصلتیں ایک اس شخص میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے عظیم خصلتیں موجود ہیں، اس لیے آپ سید ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ولا فخر، مجھے کوئی فخر نہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، موت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انسان پر سب سے مشکل کام دو چیزوں کی قربانی ہے. سب سے مشکل کام کون سی؟ ایک جان کی قربانی اور ایک مال کی قربانی. کیونکہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا ہے. بیٹا کیا تھا، اولاد کیا تھی، باپ کیسا تھا، دادا کیسا تھا، نسب نامہ کیسا تھا، یہ سب دنیا میں پڑے رہ جائیں. اکیلا کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا. ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا ہے. اور اس اکیلی پیشی کے لیے سب سے بہترین وسیلہ وہ آپ کی اس بدن کی قربانی ہے اور آپ کے مال کی قربانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس وقت سے پہلے جس وقت میں کوئی خرید و فروخت نہیں. خرید و فروخت ہوتی ہے تو انسان نفع کما لیتا ہے، کچھ مال بنا لیتا ہے، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں. پھر بعض دفعہ انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اچھی سوسائٹی کے لوگ اس سے کے دوست ہوتے ہیں تو وہ مصیبت میں کام آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کر دی کہ نہ وہاں مال بڑھے گا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی وہاں دوستی کام آئے گی. پھنسے ہوئے انسان کو نکالنے کے لیے ان دو چیزوں کی قربانی، ایک بدن کی قربانی، وقت کی قربانی، صحت کی قربانی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا. اور دوسری چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ دونوں چیزیں چونکہ گراں ہیں، جتنا کام بھاری ہوتا ہے اس کے درجات اور اس کا اجر بھی اتنا بھاری ہوتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ لمبی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا جانتے ہو قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم آیت قرآن میں آیت الکرسی ہے جو آپ نے سنی ہے. یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے نام اور ضمیر تقریباً اللہ کے نام 16 مرتبہ استعمال ہوا، 16 مرتبہ استعمال ہوا ایک. اور یہ سب سے عظیم آیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں توحید کا تذکرہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس پر دلائل جو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 دلیلیں دی. 11 دلیلیں ہیں اس پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان دلیلوں کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو بد نصیب ہے. ان دلیلوں کو مان کر اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے. تو جب صحابی نے کہا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی. فرمایا لیحنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر اس پر جو دلائل ہیں اس کا بھی تجھے پتہ ہے. یقیناً یہ آیت بہت بڑی ہے، تیرا علم تجھے مبارک ہو. تو مبارک علم کون سا ہوا؟ توحید کا علم. مبارک علم کون سا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم. اگر میں اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتا، تو پھر میرے پاس دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اگر میرے پاس اللہ کی معرفت نہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے کس سے؟ متکبر سے. متکبر جو حق کو نہیں سمجھتا، متکبر سے نفرت کرتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بخیل ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا.
اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو پیٹو ہے، پیٹ کے لیے جیتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے جس کو جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دو، مجھے نفع ہو جائے، خود غرض، اپنے پیٹ کی طرف جھانکنے والا، اپنی روزی روٹی، اپنا رزق، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے والا، یہ پیٹو۔ تین قسم کے لوگ، کون؟ متکبر، بخیل اور پیٹو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، چال باز ہے یہ شخص۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ، اللہ اکبر، یہ رات کو مردار ہوتا ہے، رات کو کیا ہوتا ہے؟ جیفتم باللیل، جیفتم باللیل وحمارم بالنہار، دن میں گدھا ہوتا ہے اور رات میں مردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دن میں گدھا کیا ہے اور رات میں مردار کیا ہے؟ اس کی رات اللہ کی یاد کے بغیر، نہ نماز پڑھ کے سویا، نہ طہارت پر سویا، نہ تہجد کا خیال، نہ فجر کے وقت یہ اٹھا، یہ مردار پڑا ہوا، جیسے مردار بے حس پڑا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، یہ بھی اس کی رات 12 گھنٹے کی گزر گئی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کے فرائض کا خیال نہیں ہے، یہ اس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو جس سے نفرت ہو۔ اور دن میں کیا ہے؟ حمارن، جیسے دن نکلے گا، جیسے گدھا کام پہ اس کا مالک اس کو لگائے رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو کام کے لیے تھکائے رکھتا ہے، اس کو کام سے غرض ہے، محنت سے غرض ہے، دنیا سے غرض ہے، کمانے سے غرض ہے، ایک کونے میں ہوتا ہے تو اگلے لمحے اگلے کونے میں ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو تو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا، جس کے لیے کماتا، جس پیٹ کے لیے بھاگتا ہے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے بر وقت اس کو روٹی مہیا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عالم بالدنیا، غور کریں ذرا بات پر، نبی اسلام فرماتے ہیں دنیا کے سارے علوم اس کو آتے ہیں، دنیا کے سارے گر، ساری معلومات، دنیا کے سارے نظاموں پر اس سے بات کرا لیں، عالم بالدنیا، دنیا کے سارے سسٹم کا پتہ ہے، لیکن جاہل بالآخرہ، اس کو آخرت کے بارے میں بہت بڑا جاہل ہے، آخرت کے بارے، اللہ کی بات کے بارے، اللہ کی تعلیم کے بارے جاہل ہے۔ محترم بھائیو، یہ جہالت اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے میں بڑا عالم ہے دنیاوی معاملات کے، لیکن دینی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، حق اور باطل کی پہچان کے حوالے سے بیچارہ جاہل ہے۔ تو یہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، قرآن کی عظیم آیت ہے۔ ابو ہریرہ غلے اور اناج کی اس پر تھے تو شیطان چوری کرنے آ گیا، پکڑ لیا، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، پکڑ لیا اس شیطان کو، اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، ایک دن چھوڑ دیا، اگلے دن پھر چھوڑ دیا، پھر چوری کرنے آیا، پھر پر میں آج تو نہیں چھوڑوں گا، تیسرے دن کہنے لگا یار مجھے چھوڑ دے، میں تو بس مجبوری میں چوریاں کرتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایسی چیز سکھا کے جا رہا ہوں، اگر رات کو بستر پر آپ لیٹنے آئیں اور یہ آیت، یہ چیز پڑھ کر لیٹ جائیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک محافظ قائم ہو جائے گا، حفاظت کرنے والا، کہ صبح تک آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ پر میں کیا سکھا رہے ہو؟ علم کے متلاشی تھے ابو ہریرہ، پر میں کیا سکھاتے ہو؟ اس نے آیت الکرسی سکھا دی۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات صحیح کر گیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آیت الکرسی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بستر پر سوتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے، تو ساری رات شیطان آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کے مال کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ پہرے پر ہیں، آپ دشمن کے کسی علاقے میں ہیں، آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے، انشاءاللہ دشمن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، آپ پر اللہ کی طرف سے محافظ ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے۔ رات کو سوتے ہوئے پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور اس کے درمیان صرف رکاوٹ موت ہے، بس موت آئے گی سیدھا جنت چلا جائے۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں۔
मोहतरम भाइयों, जो अल्लाह ताला की तालीम से मुंह फेरता है ना, याद रखें। अब ये चीज़ें तो माँ को आती नहीं है, बाप को आती नहीं है, मुझे आती नहीं है। अब बच्चे के गले में इतने इतने तावीज़ लटके हुए, रक्शे वाले ने जूता लटका रखा, बहुत बड़ा बंगला बना के उसके ऊपर उल्टी काली हंडिया रखी, क्यों भाई? और नजर बद से बच जाए, ये रक्शे का एक्सीडेंट ना हो जाए। और कलाई में काला धागा पहना हुआ है और पिंडली में काला धागा, भाई ये क्या मुसीबत है? ये मुसीबतों से बचाएगा। याद रखें, जो अल्लाह ताला की दी हुई तालीम से मुंह फेरता है, फिर अल्लाह ताला उसके बदले में उसको इन गंदगियों में लगा देता है। आयतुल कुर्सी अगर ये पढ़ लेता तो शैतान कुछ बिगाड़ सकता था। इस माँ को आयतुल कुर्सी तो आती नहीं है, मुल्ला मुलवंडे से पैसे देकर गले में पता नहीं क्या क्या लिखवा के बच्चे को डाल दिया और समझती है कि शायद ये मुसीबतों से बच जाएगा। जो अल्लाह तालीम देता है वो माँ को नहीं आती, जो अल्लाह तालीम देता है वो बाप को नहीं आती। वो बच्चों को मैंने नहीं सिखाई, उसके साथ मैंने बच्चों को दम नहीं किया और मैंने काले धागों में आफियत समझी, तो ये कौम फिर अल्लाह ताला वही सलूक करता है। जब कोई खुशबू को छोड़ देता है तो फिर बदबू की तरफ जाता है, जब कोई सच्चाई को छोड़ देता है तो फिर किसकी तरफ जाता है? बातिल की तरफ जाता है। जब अच्छी तालीम को हम छोड़ देंगे तो फिर हमारे गले में इस तरह के काले धागे ही पड़ेंगे। सहाबी आया, एक अल्लाह के नबी ने देखा, उसने कड़ा पहना हुआ था स्टील का। फरमाया ये क्या है? फरमाया वो सफरा की बीमारी है और ज़रा चेहरा भी पीला पड़ रहा है, मैंने ये कड़ा किसी ने बताया, ये पीतल का कड़ा पहन लो और इससे तेरी सफरा और तेरी ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। फरमाया याद रख, वला यदीदो का इल्ला वहना, ये तूने कड़ा इस नीयत से पहना है तो इसके जितना अरसा इसको पहने रखेगा तेरी बीमारी बढ़ती रहेगी। अगर इसे पहने हुए कड़े पर मौत आ गई तो तेरी मौत भी फितरत इस्लाम वाली नहीं है। इस्लामी तालीम तो हमने छोड़ दी, इस्लामी दम तो हमने छोड़ दिया, इस्लामी हसार तो हमने छोड़ दिया, और हम कहां पड़ गए? वो चंद रुपए वाले तावीज़ों में पड़ गए, कड़ों में पड़ गए, धागों में पड़ गए। जूता लटकाया हुआ रक्शे के सामने, और लैंड क्रूजर वाले को नजर नहीं लगती, इसके नक्शे को नजर लगती है। और नजर कौन रोकेगा? वो जूता गंदा, वो नजर इसकी रोक देगा, वो नुकसान से इसको बचा ले। ये कैसे नजरियात है मोहतरम भाइयों हमारे? हम मुसलमान हैं, हमारा तवक्कल अल्लाह पर होना चाहिए। सहाबी रसूल को सिखा गया कि ये पढ़ के सोएंगे सारी रात हिफाजत होगी, और इसकी तस्दीक किसने कर दी? मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी, पैगम्बर इस्लाम ने इसकी तस्दीक कर दी। लिहाजा मोहतरम भाइयों, हमें इन सारे अज़कार का एहतमाम करना चाहिए। हमारी जिंदगियों में बाज़ काम ऐसे हैं कि जिंदगियों में हमने नहीं किए। मसलन हम रात को सोते हुए वुदू करके नहीं सोते, बहुत मुश्किल है। जहां जैसे जैसे वो चल रहा होता है नेट, उसी को देखते 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 चल भाई सो गया। वुदू नसीब नहीं है, तहारत नसीब नहीं है, अज़कार करके हम नहीं सोते। ये जिंदगी में शायद कुछ लोगों ने नहीं किया होगा, जिंदगी में। हालांकि तहारत पर सोना चाहिए, दुआ पढ़ के सोनी चाहिए, ये अज़कार हमें आने चाहिए। इन सारी मुसीबतों का इलाज है, सारी मुसीबतों का इलाज है। बल्कि मैं आपको एक हदीस बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को सोकर अचानक आपकी आंख खुल जाती थी, जाग जाते थे, तो उस वक्त उठ कर भी आप चले जाते थे और वुजू करके फिर आके सोते थे। अल्लाह अकबर। मैं तो कभी इब्तदाई नींद में वुजू करके नहीं सोया, रात को आंख खुल गई है फिर उठे हैं, फिर आप जाते थे वुजू करके फिर सोते थे। यानी कितना अहम अमल है ये वुजू, किस कदर आपको, कितनी बीमारियों से आपको महफूज रखता है, कितनी आफतों से आपको महफूज रखता है। तो इन अज़कार का एहतमाम करें। हमें अज़कार नहीं आते, सुबह शाम के जो अज़कार हैं अगर सही माने हम करें तो कम अज कम 40 मिनट चाहिए, 40 मिनट चाहिए फजर में, 40 मिनट चाहिए मगरिब में, लेकिन हम इसका एहतमाम नहीं कर। मोहतरम भाइयों, सबकी जेबों में ये कार्ड होने चाहिए, कम अज कम हम देख के सुबह पढ़ लें। अल्लाह ने तलकीन की है कि सुबह क़ब्ल तुलू शम्स व क़ब्ल गुरूब, गुरूब होने से पहले और तुलू होने से पहले अल्लाह का जिक्र करो। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। शैतानों के खुलने का वक्त होता है, लपकते हैं। बच्चों को फरमाया बंद करो, घरों के दरवाजे बंद करो, मशकीज़ें बंद कर दो, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने घर की कुंडियां लगा दो।
اس وقت حشرات الارض کے پھیلنے کا وقت ہے، جنوں کے پھیلنے کا وقت ہے، شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے. یہ موذی چیزیں ہیں، یہ تکلیفیں دیتی ہیں. اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے تو پھر ساری مصیبتیں یہی ہوں گی، اور پھر شیطان کدھر لے جائے گا؟ شیطان شرک کی طرف لے جائے کہ نہیں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو ایسے اتار، اس کو ایسے اتار، فلاں جگہ پہ حاضری دے، یہ کر دے اور وہ کر دے. وہ ایمان بھی سلب کر کے لے جاتا ہے. تو محترم بھائیوں، ان باتوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بھی مال خرچ کرنے کی تلقین. ایک مال خرچ کرتا ہے ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جیسے ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہے. یہ وہ شخص ہے جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے. ایک وہ شخص ہے جو مال خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ خرچ کرتا ہے، اس کے نام اعمال سے وہ نیکی جو ظاہری کر رہا ہوتا ہے مٹتی رہتی ہے، ایسے جیسے کسی چٹان پر مٹی پڑی اور بارش ہوتی رہے تو چٹان پر مٹی باقی نہیں رہتی. جو ریاکاری پر خرچ کرتا ہے اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی. لہذا ریاکاری پر نہیں. او بھائی، ریاکاری کا کنسپٹ یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، شہرت ہو. اب میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور اس کے عوض میں کیا چاہ رہا ہوں؟ کہ لوگ خوش ہو جائیں. عجیب بات ہے، اتنا بڑا کام اور اس کا طلب کیا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں. یار اس کی نظر میں اچھا ہو جاؤں. اللہ کے بندے اتنی بڑی محنت کی اور طلب کیا کیا؟ لوگوں کی تعریف. یہ لوگ آپ کو کیا دیں گے؟ یہ تو خود بیچارے رب کے دروازے کے منگتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے. لہذا عمل کرتے ہوئے اس ریاکاری سے بچے محترم بھائیوں. ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی. دوسرا یہ بیان کی جب خرچ کر دیں تو پھر جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف نہ دیں، اس کا احسان نہ جتلائیں. وہ میں نے تم پر خرچ کیا، اس کو تکلیف دینا، اور بھائی تو ادھر کل آ جانا میرے پاس. اب وہ اگر نہیں آیا، اور بھائی میں تمہیں اتنا دیتا ہوں اور تو میری بات ہی نہیں سنتا. یہ ہے تکلیف. اس سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے. ریاکار کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے. اور جو خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی عمل بھی برباد ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا. صحابی کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول برباد ہو گئے، کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا المسبل ازارہ، ایک وہ شخص جو اپنا پجامہ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے. اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے. تو محترم بھائیوں، کچھ لوگ یہاں تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تکبر کی وجہ سے ہو تو پھر غلط ہے، اور ویسے اگر ہو جائے. آپ اوپر کر کے دیکھ لیں، ذرا آپ اوپر رکھ کے دیکھ لیں، تبھی جا کے عاجزی آتی ہے. اور نیچے لٹکانا ہی تو تکبر ہے. لہذا اپنا ٹخنا نیچے، اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے. اپنی شلوار پجامہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حصہ شلوار تہمند کا ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا. اتنی بڑی وعید ہے. تو محترم بھائیوں، اس کا خیال کریے، بہت بڑا گناہ ہے. اور صحابی کہتے ہیں بڑے نقصان والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. دوسرا کون ہے؟ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا. المنان، جو احسان کر کے جتاتا ہے، احسان کرتا ہے اور پھر جتاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص، نبی اسلام فرماتے ہیں، جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے. دنیا کی طلب، دنیا کا مال، دنیا کے ٹکے، دنیا کا مفاد، اور اس میں کس کو آڑ بناتا ہے؟ اللہ کے نام کو آڑ بناتا ہے. بہت بڑا گناہ ہے. لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ مال خرچ کرنے والا اخلاص پر، مال خرچ کرنے والا ریاکاری پر، مال خرچ کرنے والا تکلیف دیتا ہے، مال خرچ کرنے والا احسان جتلاتا ہے. تو ان کے مال خرچ تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں. اور وہ شخص جو اخلاص پر خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے کسی اونچے پہاڑی پر اس کا باغ ہے اور اس پر بارش برستی ہے، باغ میں ڈبل پھل آتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی شبنم کی وجہ سے پھر بھی پھل آ جاتا ہے. فرمایا جو مخلص ہو کر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہی اجر دیتا ہے.
اللہ اکبر۔ مال خرچ کرنے سے ایک مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر ایک، مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے خوف سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ غموں سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، مال اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ غموں سے محفوظ کر دیتا ہے، مال میں بھی برکت دیتا ہے۔ فرشتے اترتے ہیں اور روزانہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو اس نے خرچ کر دیا اس کے پیچھے اور بھیج دے۔ ٹوٹی بند ہو اور پیچھے سے آپ نے بڑا نل کھولا ہوا ہو، آگے سے نکاسی نہ ہو تو پانی رک جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پیچھے سے آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب ٹوٹی کھول کے رکھیں اور پیچھے پانی ہو بھی صحیح تالاب میں تو پھر یہ پانی نکلتا رہتا ہے، پیچھے آتا رہتا ہے۔ یہی مثال ہے، خرچ کرتے رہیں گے اللہ پیچھے بھیجتا رہے گا، اور خرچ کرنا روک دیں گے جو موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دے۔ مال بھی بڑھتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، خوف نہیں آتا، غم نہیں آتا، بے شمار پریشانیاں بھی ٹل جاتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔